بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر اقتدار سے میں ہوں صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی صاحب۔ اس وقت ہم بنی کلا جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہے ریٹائرڈ فوجی افسران کے ساتھ، اور اس میں کیا گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کو موسم بھی کا ذرا دکھا دیتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ جاری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے جو ہے وہ بارش جاری ہے، تو درمیان میں آپ کو ذرا تھوڑا سا موسم بھی دکھاتے رہیں گے۔ تو عیسیٰ نقوی صاحب، چاہ یہ رہا ہوں کہ آج ذرا آپ سے بات کی جائے کہ جس طرح سے ہم نے سپریم کورٹ کور کی، ان کا دور، ثاقب نثار صاحب کا دور، ثاقب نثار صاحب کے دور کے بعد آصف سلطان کھوسہ صاحب کا دور، پھر جسٹس گلزار صاحب کا دور، ابو مرتضیٰ بندیال صاحب کا دور، تو ظاہر ہے روزانہ جاتے ہیں وہاں پہ، جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو ہم پھر اس کو کمپیئر کرتے ہیں، ان کے دور میں کیا تھا، ان کے دور میں کیا ہے، ان کے دور میں کیا اچھا تھا، ان کے دور میں کیا اچھا ہے، کسی کیا پالیسی تھی، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح سے آپ نے فورن افیئرس کو کور کیا ہے پچھلے کچھ 17 سال سے میرے خیال ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ نے پیپلز پارٹی کی بھی خارجہ پالیسی کو دیکھا، مسلم لیگ نون کی بھی دیکھا، عمران خان کی بھی خارجہ پالیسی کو دیکھا، تو تھوڑا سا میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عمران خان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی آزاد تھی، وہ آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جا رہے تھے، اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا اور یہ ساری باتیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ رجیم ہے یہ اس طرح سے نہیں کھڑے ہو سکتے امریکہ کے سامنے اور ملکوں کے سامنے، اور میں کھڑا ہوا، تو اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں صدیق جان صاحب، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سفر جو ہے وہ بہت زیادہ طویل نہیں ہے، اور یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک ملک کے حوالے سے کہ خارجہ پالیسی بیسیکلی ان کی تھی کیا، کیا کچھ کیا گیا، کیا کچھ انڈو کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں وقت تو بہت چاہیے، لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم جس حد تک اس ایک ویڈیو میں بات ہو سکے گی کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو 3-4 ویڈیوز میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور علیحدہ ان کو بھی کور کر سکتے ہیں، لیکن بھارت کے اوپر کسی کیا پالیسی تھی، لیکن سعودی عرب پہ کیا تھی، چائنا، امریکہ، بالکل اصل میں نا دیکھیں، سب سے پہلے جس وقت آپ پولیٹیکل پارٹیز کا پاکستان میں کمپیریزن کرتے ہیں کہ آپ کمپیئر کرنے کی، موازنہ کرنے کی کوشش کریں کہ پیپلز پارٹی کی اچھی تھی پالیسی یا مسلم لیگ نواز کی تھی یا پی ٹی آئی کی تھی، تو اس میں ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں جو خارجہ پالیسی بنانے میں اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہماری سیاسی جماعتوں کا اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کتنا عمل دخل ہے۔ بالکل دیکھیں خارجہ پالیسی، اور وہ جائز ان کا انپٹ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، آپ کے سیکیورٹی اپریٹس کا، آپ کی فوج کا انپٹ ہے وہ نہایت ضروری ہے، اور پوری دنیا میں خارجہ پالیسی جو ہے وہ صرف سویلین لیڈر نہیں بناتا۔ امریکہ میں آپ دیکھ لیں، لینگلی کا، CIA کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، پینٹاگون کا، ان تمام کا، FBI کا، آپ کے پورے جو ان کا سیکیورٹی ڈھانچہ ہے اس کا انپٹ شامل ہوتا ہے، ان کی آراء شامل ہوتی ہیں، پھر ان کی خارجہ پالیسی بنتی ہے اور لانگ ٹرم بنتی ہے۔ اسی آراء لینا ضروری ہے یا جو فیصلہ وہ کر دیں وہ فیصلہ قبول کرنا ضروری ہے؟ کہیں کہیں فیصلہ بھی ان کا چلتا ہے، ایسا نہیں ہے، چاہے وہ MI6 ہو، آپ برطانیہ کا دیکھ لیں، آپ را کا انڈیا میں دیکھ لیں عمل دخل، بہت ساری چیزیں، اسی طریقے سے پاکستان میں بھی جو ہے وہ آپ کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا انپٹ شامل ہے، تو یہ اس میں جو ہے اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ دوسرا یہ کہ جو اوور آل خارجہ پالیسی کے حوالے سے عمران خان صاحب کا، میں اچھا اس کے اوپر نا ہم بحث ضرور کریں گے، اور بحث کر کے اس کے اوپر کنکلوژن پہ پہنچنا چاہیے۔ مجھے میری ذاتی رائے ہے اور میرا ذاتی مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، میں نے ایز اے فارن افیئرس کورسپونڈنٹ عمران خان صاحب کی خارجہ پالیسی کو میں بہتر سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے میں اکثر اس کا تذکرہ بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں خارجہ پالیسی کو میں نے ان تمام ادوار میں کور کیا، اور پرویز مشرف صاحب کا بھی دور کا آخری جو حصہ ہے اس میں بھی دفتر خارجہ آنا جانا ہوتا تھا، ان کی بریفنگز مہینے میں 4 بریفنگز ہوتی ہیں، ہفتہ وار بریفنگ کرتے ہیں ہمارے ترجمان، اور اس کا کوسچن آنسر ریٹن فارم میں لفظ بلفظ پاکستان کی دفتر خارجہ کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اس کو آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوا، میں شاذ ایسا ہوتا ہے کہ میں دفتر خارجہ کی بریفنگ میں نہ جاؤں، اور جب بھی جاتا ہوں کوسچن کرتا ہوں۔ جب بھی ہم نے سوال کیا نا دفتر خارجہ سے امریکہ کے حوالے سے، پر جلتے تھے ترجمانوں کے بات کرتے ہوئے،
چائنا اور رشیا کے حوالے سے محتاط قسم کے آنسرز ہوا کرتے تھے. انڈیا ایک واحد سبجیکٹ تھا جس کے اوپر تقریباً تمام ادوار میں ترجمان جو ہیں دفتر خارجہ کے وہ کھل کر بات کرتے تھے, باقی جگہوں پر جو ہے وہ پر جلا کرتے تھے. تو اس حوالے سے ڈرون حملوں کے اوپر سوال کرتے تھے ہم, جب پیپلز پارٹی کا اور نواز شریف صاحب کا دور تھا, اس میں ترجمان کچھ کہہ رہا ہوتا تھا, پولیٹیکل لیڈرشپ کچھ کہہ رہی ہوتی تھی, آن گراؤنڈ کچھ اور ہو رہا ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈرون حملے کیسے ہوتے ہیں. پاکستان نے اڈے دیے ہوئے تھے, شمسی ایئر بیس, شہباز, وہاں سے اڑا کرتے تھے ڈرون, اور ہمارا دفتر خارجہ اور ان کے موقف اور ہوتے تھے. سلالہ انسیڈنٹ ہوا, ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا, اسی طریقے سے زی اور بلیک واٹر کے ایجنٹس پاکستان میں دندناتے پھرتے تھے, اور اس وقت حسین حقانی جو ہیں وہ امریکہ میں سفیر تھے. سب کو پتا تھا وہ ویزے دے رہے ہیں لیکن یہاں لوگوں کو دھڑا دھڑ, اور دبئی کے ذریعے. ہاں, جو بلیک واٹر والا ہے وہ تو کریڈٹ دیا جاتا ہے چودھری نثار علی خان صاحب کو کہ ان کے دور میں اقدامات کیے گئے, اور جو انٹرنیشنل این جی اوز تھی ان کو وہ انیشیٹو آپ کے دفتر خارجہ سے سٹارٹ ہوا تھا. میں آپ کو یعنی کہ اس کے اوپر اس وجہ سے میں بتا سکتا ہوں, مجھے میرے پاس انفارمیشن ہے, میرے پاس معلومات ہیں. اوور آل جو آپ کا اوور آل اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کی سول اور سیکورٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اب بہت زیادہ گند پڑ گیا, اور یہ بہت زیادہ چیزیں انہیں لگ گئی تھیں. آپ کے ایون دیکھیں براک اوباما نے ریمنڈ ڈیوس کو کلیم کیا کہ وہ سفارتکار ہے. وہ سفارتکار نہیں تھا. اس کا کس طریقے سے وہ پاکستان سے گیا, یہ شرمناک باب ہے پاکستان کی سفارتی تاریخ کا. خان صاحب کے دور میں کچھ ایسے انکار کیے گئے جو کہ پاکستان کی 74-75 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں کیے گئے تھے. یعنی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص. میں آپ کو بتا دوں, ہمارے پاس وہ تمام سرکمسٹینشل ایویڈنس موجود ہے کہ امریکہ پاکستان سے اڈے مانگ رہا تھا. جون کا مہینہ, سی آئی اے کا چیف کا پاکستان آنا, اور پاکستان کا پرائم منسٹر یار ولیم جے بن سے سی آئی اے کے چیف سے ملنے سے انکار کر دے کبھی, یعنی کہ, اور پھر وہ چیز پبلک میں بھی آ گئی. بالکل آپ دیکھیں ایسا کبھی نہیں ہوا. پھر ایکزیوز اینڈ ایچ بی او کو جو انٹرویو دیا خان صاحب نے, اس نے اڈم والا سوال کیا, خان صاحب نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. پھر خان صاحب نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا. پھر ایک انٹرویو تھا خان صاحب کا, وی آر ناٹ یور ہائرڈ گنز, کہ ہم کو کرائے کی بندوق نہیں ہے امریکہ کی. بالکل اسی طریقے سے انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا, کھل کر انہوں نے افغانستان کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی پر تنقید کی. بالکل اور ایسے نہیں صرف کہ آپ یہ کہہ دیں کہ انہوں نے کوئی پاکستان میں پبلکلی جو ہے وہ بات کرتے انہوں نے یہ کہا, انہوں نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پر اقوام متحدہ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگ حل نہیں ہے, یہ پالیسی غلط ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب پاکستان پر انہوں نے کہا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, یہ سب کچھ جو کہا گیا, کوارڈ کے اوپر بڑا سخت موقف لیا گیا دفتر خارجہ کی طرف سے. اوکس الائنس بنا, اس کے اوپر بڑا سخت جو ہے وہ موقف لیا گیا. خان صاحب سے انٹرویو کیا سی جی ٹی این کی رپورٹر نے, چائنیز ٹیلی ویژن, وہ فواد چودھری نے ارینج کروایا تھا. اس میں سی جی ٹی این کی رپورٹر نے سوال کیا, تو اس پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اٹ از انفیئر آن پارٹ آف دا یو ایس ٹو پریشرائز کنٹریز لائک پاکستان ٹو پک سائڈس, کہ یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہے کہ امریکہ پاکستان اور پاکستان جیسے ملکوں پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ چین اور امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں. کیا پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے, کسی سویلین لیڈر نے امریکہ کے حوالے سے اس قسم کا موقف اپنایا؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مارچ میں کیونکہ تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی تو یہ لوگ جو ہیں, یہ بند کر دوں میں, آپ کیا نہیں کر دی. اچھا, کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے بعد امریکہ کے خلاف یا اس طرح بات کی, ان کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے. پاکستان میں سویلین لیڈرز ایسے بات نہیں کرتے. جب پھر وینڈی شرمن جو ہے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ, وہ آئی, انہوں نے ممبئی میں بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے بکواس کی, غلط بات کی, ان ڈپلومیٹک بات کی, بنتا ہی نہیں تھا کہ اس قسم کی گفتگو کرتی. اب نائب وزیر خارجہ جو ہے وہ ابھی تک امریکہ کے جو سب سے اعلیٰ سطحی عہدیدار آئی ہیں پاکستان یا آئے ہیں کوئی پاکستان, تو وہ امریکی نائب وزیر خارجہ اکتوبر 2021 میں. وہ انڈیا میں جو بات کر کے آئی تھی میں نے آپ کو بتا دیا. پاکستان سے دکھانا چاہتا ہوں ساتھ, جی آپ بات کرتے رہیں. بس ٹھیک ہے, آپ بتائیں لوگوں کو. بنی گالا جو ہے وہ, تو وہ جب آئی نا خان صاحب سے ملاقات ریکویسٹ کی گئی دفتر خارجہ کے ذریعے, اور امریکی سفارت خانے نے کہا کہ جناب کال آن کرنی ہے وزیر اعظم عمران خان پر. اب یہ اکتوبر 2021 کی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کے حوالے سے جو غیر سفارتی کام کر کے آئی تھیں,
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دفتر خارجہ کے 20ویں گریڈ کے افسر DG امریکاز، حالانکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ رچرڈ باؤچر سے لے کے ہال بروک سے لے کے یہ جتنے بھی لوگ آتے تھے ان کا ڈائریکٹ PM ہاؤس میں ایکسیس ہوا کرتا تھا، اور امریکی جو ہے ان کے لیے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ بتاتے بعد میں تھے، پہلے پاکستان کے لیے روانہ ہو جاتے تھے اور یہاں پر ریڈ کارپیٹس جو ہیں ان کے لیے بچھا دیے جاتے تھے۔ تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے وینڈی شرمن سے ملنے سے انکار کیا، اور جو 20ویں گریڈ کا افسر ہے اس نے ریسیو کیا امریکی نائب وزیر خارجہ کو۔ شاہ صاحب تیسرے فلور پہ تھے، شاہ محمود قریشی، جہاں پر وہ فوٹو آپ ہوتا ہے، جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے اس میں؟ یہ راول ڈیم ہے آپ کا جناب، پانی اس وقت جو ہے وہ بس آپ گزر چکے ہیں آپ اس سے۔ آپ واپس کیمرہ موڑ لیں خیر۔ جی سر۔ تو اس وقت جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ کام کیا تھا نا، اس کے بعد آپ نے آکس الائنس والا معاملہ دیکھ لیں اس پہ، اور کوارڈ کے اوپر موقف دیا جو خان صاحب نے، پھر اقوام متحدہ اجلاس تھا اس سے خطاب اٹھا کے دیکھ لیں، پھر ایک بات بہت زیادہ چلی اور آثار اسی وقت نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے اقوام متحدہ کی تقریر میں کہا کہ امریکہ دنیا کو تقسیم کرنے کی بلاک پالیٹکس کا آغاز کر رہا ہے، اور اس سے دنیا میں کشیدگی بڑھے گی، سرد جنگ کا ماحول بڑھے گا۔ یہ سمٹ فار ڈیموکریسی کا تذکرہ اس وقت پہلی مرتبہ آیا۔ پاکستان کی سٹارٹ میں پاکستان کی طرف سے تھا کہ ہم اٹینڈ کریں، لیکن جس وقت یہ معاملہ بڑھ گیا، چائنا اور روس جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر کھل کر بات کر دی۔ پاکستان نے امریکہ کی جو سمٹ فار ڈیموکریسی تھی، جو بیسیکلی اس دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے چائنا اور روس کے خلاف امریکی اتحادیوں کو گینگ اپ کرنے کا منصوبہ تھا، پاکستان نے اس میں شرکت سے معذرت کر لی۔ بالکل ایسی یہ یعنی کہ یہ بہت بولڈ ڈیسیجن تھا، اور آپ دیکھیں اس کے فوراً بعد جو پاکستان کی دفتر خارجہ نے پریس ریلیز جاری کی، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جان زاؤ نے اس بیان کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کرنے کے بعد اسے پن کر دیا، پاکستان ریفیوزڈ ٹو اٹینڈ بائیڈنز سمٹ فار ڈیموکریسی، ریئل آئرن بردرز، یہ لکھ کر انہوں نے پن کر دیا۔ 5-6 دن ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر وہ ٹویٹ پن رہا۔ بالکل صحیح۔ اسی طریقے سے جب امریکہ اور اس کے اتحادی جو ونٹر اولمپکس ہیں چین میں، بیجنگ ونٹر اولمپکس، اس کا بائیکاٹ کر رہے تھے، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے دورہ کیا، وہ گئے، انہوں نے ونٹر اولمپکس جو ہے اس میں شرکت کی، وہاں پر ملاقات کی۔ سمٹ فار ڈیموکریسی میں نہیں گئے لیکن ادھر گئے۔ ہاں، سمٹ فار ڈیموکریسی میں نہیں گئے اور چائنا گئے، اور اس کا بیان بھی آیا تھا نا امریکہ کا کہ جو ملک گئے ہیں ان کے حوالے سے۔ اس کے بعد روس، ہاں بالکل آتے رہے، اور روس کے حوالے سے دیکھیں، روس کا انہوں نے دورہ کیا، بڑے پہلے سے یہ چل رہا تھا۔ اس تمام وقت کے دوران نا جو اس میں فارن پالیسی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ سعودی، میرا خیال ہے کہ سعودی عرب، انڈیا، یہ تمام وہ سبجیکٹس ہم نے امریکہ اور چائنا اور رشیا کے حوالے سے کیا، یہ وہ چیزیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں۔ بالکل دیکھیں، پاکستان میں جو ڈیسیجنز ہوا کرتے تھے اس پہ واضح طور پر نظر آتا تھا ایک امریکہ کی چھاپ نظر آتی تھی، یعنی یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا کہ جو کچھ آصف علی زرداری کے دور میں فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان فورم بنایا، کیری لوگر برمن لیجسلیشن آئی اور کہا کہ جناب پاکستان کو $7.5 ارب 5 سال کے عرصے میں ملیں گے، اور اس کے بدلے پھر پاکستان نے کیا کچھ کیا۔ نواز شریف صاحب کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا، ڈرون حملے ہوتے تھے۔ آپ نا اگر اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بس ایسے بلٹ پوائنٹس میں بتا دیں کہ کون کون سے اقدامات تھے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈرون حملے، اور کون کون سے ایسے اقدامات تھے جو ان کے دور میں ہوئے، اور عمران خان نے جو 4-5 بڑے انکار کیے، ان کو اگر آپ 1-1.5 منٹ میں بتا سکیں۔ ہاں، میں آپ کو بڑا کوئکلی بتا دیتا ہوں۔ پاکستان میں جو آخری ڈرون حملہ ہوا تھا وہ 4 جولائی 2018 کو ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ 4 جولائی 2018 کے بعد پاکستان میں ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے ڈرون حملوں کی پالیسی چینج کر دی تھی، وہ جا کے دیکھیں کہ 2021 میں کتنے ڈرون حملے کیے، یمن اور ان کو چھوڑ دیں، جو افغانستان میں جس میں پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہیومن ایرر تھا، غلطی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے غلط بندوں کو مار دیا، وہ ڈرون حملے میں ہی مارا تھا نا۔ اور ابو مہدی المہندس اور قاسم سلیمانی، شہید قاسم سلیمانی، ان کو بغداد ایئرپورٹ کے
बाहर जो मारा था, हाँ जी, उनको ड्रोन हमले में ही मारा था ना, तो ड्रोन हमलों की पॉलिसी तो ख़त्म नहीं हुई थी अमेरिका की, पाकिस्तान में होना बंद हो गए थे। बिल्कुल ठीक है। ये देखें 4 जुलाई 25 जुलाई को आपके इलेक्शन हुए और उसके बाद आपकी हुकूमत आई है नहीं, तो ड्रोन हमला कोई नहीं हुआ। CIA का जो मामला होता था पाकिस्तान में, उसके ऑपरेटिव्स यहाँ से आते थे, आपका अनचेक्ड डिप्लोमेटिक कार्गो, कस्टम्स वालों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती थी। खैर उसमें थोड़ा सा पहले से ये सिलसिला बंद हो गया था। ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं, फिर कुछ चीज़ें हम मेंशन कर चुके हैं। हाँ जी। ये पाकिस्तान में पहले नहीं की गई। आप एक रीजनल अप्रोच लेकर चल रहे थे, आपने चाइना के साथ, आपने रूस के साथ, फिर आपने ईरान के साथ। आपका 74-75 साल की तारीख में एक ऐसा मुल्क है, हमसाया है, जिसके साथ आपका 959 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, आप सरहद मिलती है। और उस तमाम बॉर्डर के ऊपर एक ओपनिंग थी, ताफ्तान बॉर्डर। ताफ्तान के अलावा कोई ऑफिशियल क्रॉसिंग पॉइंट नहीं था। 959 किलोमीटर में एक रास्ता है। वो फिर रास्ते उन्होंने बनाए, उन्होंने जो है वो गब्द रमदान मनपेशीन का बॉर्डर खोला और अपने जो मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिक कार्ड्स, फिर जाहिर है कि कुछ परफेक्ट नहीं होती खारजा पॉलिसी। कुछ माजी की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप डू अवे करने में आपको बड़ा मसला हो जाता है। वो ख़ास तौर पर मिसाल सऊदी अरब के हवाले से आती है। जहाँ तक उनकी खारजा पॉलिसी, जहाँ पर आप ये कहें कि यार वो अप टू द मार्क नहीं थी, मेरा ख्याल है कुआलालंपुर समिट वाला जो डिज़ास्टर है उसको आप देख लें। लेकिन क्योंकि हम, मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब वाला मामला जो है ना, इसके ऊपर अलहदा से करेंगे कि सऊदी अरब के हवाले से ये जो सारी कहानी हुई है, हम क्या करते थे और कि हम कहाँ पर आए। और अब ये दोबारा जो हुकूमत आई है शहबाज शरीफ की, उन्होंने ओथ लेने से पहले जब उनको वोट पड़ गया और वो फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर खड़े हुए, उन्होंने पहली तकरीर की ना, उन्होंने उस सारी मेहनत पर पानी फेर दिया जो आपने बड़ी मुश्किल से सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को एक नई डगर पे डाला था, एक डिफरेंट किस्म का ताल्लुक कायम कर लिया था। लेकिन जनाब नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो वही हैं, देखें कि हम दरबार में आके आपको फर्शी सलाम ठोकेंगे और झुक के आपके सामने, झुक के नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी में इतनी लचक ला के मिलेगा कि जैसे आपको, आप खड़े हुए तो क्या आप बैठे हुए भी ना हो। तो ये सूरत हाल जनाब। अच्छा, तो बहरहाल आप ये जो आपने चीज़ें बताई हैं उससे कंक्लूड हम ऐसे ही करते हैं कि वाकई इमरान खान साहब ने बड़े बड़े स्टेप्स लिए और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ की और खर्चा महाज पर। और चाहे ये पहले था कि अमेरिका जो कह रहा है लेट जाओ बग़ैर सोचे समझे, लेकिन ऐसा इस दौर में नहीं था। लेकिन मैं इस नकवी साहब एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ जिस पे हम नेक्स्ट इस वीडियो में बात करेंगे। और वो सवाल ये है कि ठीक है, हमने शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद की कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, लेकिन ज़रा बात करेंगे कि देखें अमेरिका एक है तो रियलिटी कि IMF तो हम अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं। अब देखें ना, हमारी सारी ये जमातें चल के गई हैं अमेरिकी सफ़ीर के पास, तो बताया जा रहा है कि आज हो जाएगी डील। FATF वाला मामला आपके सामने है, हर मामले में चीज़ें हैं। फिर हम अगर अमेरिका से बिगाड़ लेते हैं तो हमारे देखें सऊदी अरब, चाइना, कतर, UAE सब ने कहा कि जी IMF से डील करेंगे तो हम आपको पैसे देंगे। बहरहाल ये सवाल, ये बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है और इसके ऊपर बिल्कुल बड़ा खुल के आपके सामने बिल्कुल बात करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सबका हामी नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।